BLA نے جو ہے یہاں پر ایک اور اسٹریٹجی مطلب کھیلی سمپیٹی حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ لوکل لوگوں کو چھوڑا, مختلف انٹرویوز کیے, اس میں سے جو ہے وہ چند ایک کلپس اٹھائے جو BLA کو سمپیٹی جاتی ہے. یہ بتائیں کہ یہاں یہ جو کلزم تنظیمیں ان کی ہسٹری کتنی پرانی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ مارے جاتے. اس فیملی کی جو ساری سمپیٹی ہے وہ جو ہے BLA کے ساتھ ہوتی ہے, اور وہ ٹارگٹ کلنگ بھی یہ خود BLA وغیرہ کرواتے ہیں. آپ ڈیفینسو سے نکل کر اوفینسو جب نہیں بنیں گے تب تک جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جب بڑوں سے پوچھا جاتا ہے وہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز پر ڈال دیتے ہیں. بھائی سیکیورٹی فورسز یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اسپتال غیر فعال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں یقینی طور پہ پچھلے چند دنوں سے پورا پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے, پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے. بلوچستان میں ایک ابھی جو ریسنٹلی کالعدم BLA اور ان کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے ٹرین پہ حملہ کیا گیا. جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اسے مشکاف ریلوے اسٹیشن پہ ٹنل نمبر 8 کے قریب اسے روکا گیا. تقریباً 400 سے زائد مسافر تھے جنہیں ہوسٹیج بنایا گیا اور اس کے بعد ان کے جو مطالبات تھے وہ سامنے آئے. چند معصوم لوگوں کو اس کے اندر بے دردی سے قتل بھی کیا گیا. آج کے اس اہم ترین ولاگ میں ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو علاقہ ہے بالخصوص وادی بولان, اس کی بایو ڈیموگرافی کیا ہے, یہاں کون کون سے قبائل آباد ہیں, یہاں ان کالعدم تنظیموں کا وجود کتنا پرانا ہے اور ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ اس علاقے کے اندر کب سے ہے اور ان کی وجہ سے وہاں کی مقامی آبادی کتنی متاثر ہوئی ہے اور آنے والے عرصے میں یہ کتنا مزید نقصان دے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے مشکاف میں جو آپریشن کیا جس میں بہت سے مسافروں کو زندہ بازیاب کرا لیا گیا, اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ ایک آپریشن انف ہے یا اس تسلسل کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اگر بڑھنا چاہیے تو کس سمت میں بڑھنا چاہیے. ہمارے پاس آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق وادی بولان سے ہے اور یہ جو علاقہ ہے مشکاف یہ بھی انہی کے آبائی علاقے کے اندر آتا ہے. یہ وہاں کی بایو ڈیموگرافی کو بھی جانتے ہیں, وہاں کے یوتھ سینٹیمنٹ کو بھی جانتے ہیں اور وہاں کی قبائلی ہرارکی سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچستان کے ایک معروف سیاسی اور سماجی شخصیت بابر کھجک صاحب. بابر صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے مشکاف جہاں پہ یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا, اس علاقے کی تھوڑی سی بایو ڈیموگرافی بتائیے گا کہ یہاں کون کون سے قبائل آباد ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو ہیں مختلف قبائل آباد ہیں. یہاں پر نہ صرف بلوچ ہیں بلکہ سندھی ہیں, یہاں پر پنجابی ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, یہاں پر پشتون ہیں, اور یہاں پر جو سب سے زیادہ جو مطلب آپ کہیں کہ سیاسی اثر و رسوخ کہیں یا قبائلی حساب میں 2 سے 3 اقوام ہیں جو ایک اسٹرینتھ رکھتی ہیں. رند قبائل ہے, کرد قبائل ہے, رحسانی قبائل ہے, اور اسی طرح جاموٹ قبائل ہے. جاموٹ کی آبادی بہت بڑی تعداد میں ہے, جو ڈسٹرکٹ کچھی بولان جو ہے اس میں مطلب بالاناڑی تقریباً ایک جاموٹ قبائل کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح ہمارے جو پشتون قبائل میں جو ہے خجک ہے, باروزئی ہے, مرغزانی ہے, اور بہت سارے جو پنی اقوام ہیں وہ جو ہیں بڑی تعداد میں ان کی جائیداد ہے اور وہ آباد ہیں. اور ڈسٹرکٹ کچھی ایسا علاقہ ہے جس میں تمام بلوچستان کی جتنی بھی اقوام ہیں ان کی آبائی جائیداد ہیں, ان کی جو ہے اثر رسوخ ہے اور مختلف جو بھی جگہ ہیں. لیکن یہ جو مشکاف اسٹیشن اور جو مشکاف کا جو ایریا ہے اس میں زیادہ تر قبائل جو ہیں, جو زیادہ قبیلہ جو سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ کھوسا قوم کا آباد ہے. اور یہ جو مشکاف کا جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ پہاڑی ایک میدانی علاقے سے ہوتا ہوا پہاڑی علاقے کے جو ہے درمیان یہ واقعہ پہاڑوں میں داخل ہوتا ہے. اور یہ بتائیں کہ یہاں یہ جو کالعدم تنظیمیں ان کی ہسٹری کتنی پرانی ہے اس علاقے میں, کب سے آپ کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں تو کیا ان کے وہاں کوئی کیمپ ہیں ان کی وہاں, کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بولان میں ایک اور ایسا ہی میسو اٹیک ہوا تھا جس میں تقریباً اسی طرح سے 70-80 کے قریب BLA کے جو ٹیررسٹ تھے انہوں نے آئے سڑکوں پہ اور انہوں نے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا, مارا بھی, اور اگین یہ پھر اتنے بڑی تعداد میں. تو یہ یہاں سورس کیا, یہ اتنی تعداد میں یہ اس علاقے میں بار بار کیسے اپیئر ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, کیمپ کی تو اسٹریٹجی ابھی انہوں نے مختلف کر دی ہے. کیمپ وغیرہ جس طرح پہلے کیمپ ہوتا تھا اور وہیں پر سیٹل ہوتے تھے, یہ ابھی موومنٹ میں رہتے ہیں ہر ٹائم. یہاں پر پہلے ایک زمانے میں میرے خیال میں سنا جاتا تھا کہ ریخمی کے نزدیک ان کا ایک بہت بڑا کیمپ ہوا کرتا تھا, لیکن وقتاً فوقتاً ان کی جو ہے موومنٹ رہی ہے.
ڈاڈر وہ واحد علاقہ ہے، جب نواب بگٹی کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو پورا بلوچستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بھی کئی حصے یا شہر جو بند ہوتے ہیں، لیکن ڈاڈر کی جو ڈائنامکس تھی یا ڈاڈر کی جو سوچ تھی، وہاں کے جو لوگوں کی سوچ تھی، وہاں پر ایک مطلب آپ کو یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی بلوچستان میں کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، نہ کوئی دکان بند ہوا، نہ کوئی ہڑتال ہوئی، اور باقاعدہ وہ جو ہے کے واقعے پہ وہاں کوئی رسپانس ہی نہیں آیا. مطلب آپ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا پرامن اور اتنا مطلب اس علاقے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، بالکل کچھ تھا ہی نہیں، اور بالکل سب کچھ. تو یہاں یہ کب سے آپ نے اس طرح کے مومنٹس دیکھی؟ ریلوے ٹریک پہ حملے جو ظاہر ماضی میں ہم نے دیکھتے رہے. کل میری ایک ایسے میرے جاننے والے ان سے بات ہوئی، وہ وہاں گورنمنٹ کے ایک محکمے میں کام کر چکے ہیں ماضی میں کسی دور میں، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ ان کے دور میں جیپ ریلیز وہ کرواتے تھے، باقی چیزیں تھی، ٹریک محفوظ ہو گیا تھا. تو یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ سر 1-1.5 سال سے 2 سال سے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے تقریباً جو وہاں کی آبادی ہے ان کا اثر رسوخ بہت کم ہے، لیکن باہر سے جو بھی تقریباً لوگ ہیں، وہ باہر سے ان کے جو بھی کمانڈرز ہیں یا سولجرز ہیں جو بھی ہیں، یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب بولان کا جو مطلب علاقہ ہے وہ ایک طرف سے اگر روڈ کے اس پار دیکھا جائے تو وہ کلات، منگچر، خزدار، اسی طرح ہوتے آپ حب اور لسبیلا تک کسی پہاڑی علاقے سے جو ہے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. اور اگر اس طرف دیکھا جائے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، اس طرف سے جو ہے یہ پہاڑی علاقہ جو ہے مچ اوپر کی طرف، یہ جہاں مشکاف سے اوپر کی طرف مچ ہے، مچ سے پھر اوپر کی طرف جو ہے آپ کے مطلب چمالنگ، مارگٹ، اس طرح ہوتے آپ کا جو ہے کولو بارکان تک جو ہے یہ پہاڑی سلسلہ چلا جاتا ہے. تو یہ بیچ میں جو ہے روڈ ہے، اور اس طرف جو پہاڑی سلسلے کے درمیان ہی زیادہ تر ٹریک جو ہے وہ روڈ کے ساتھ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کچھ علاقہ جو ہے وہ پہاڑ کے اس طرف روڈ آتا ہے، اس طرف جو ہے وہ ہوتا ہے. بالکل جیپ ریلیز بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. اس طرح کے چند ایک پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، ٹرین کی پٹڑی اڑا دی گئی، وہاں پر میں خود گیا ریسکیو کرنے، محدود ہوتے تھے وہ، مطلب اس طرح تھا کہ آئی ڈی وہ نصب کر کے اور وہ جو ہے دوسرے. وہ ایک فوٹیج میں نے آپ کی دیکھی کہ ایک شاید اٹیک ہوا تھا اور آپ وہاں کھڑے تھے لوگوں کو ریسکیو کے لیے. جی وہاں پر ہم گئے، وہاں پر تقریباً پھر ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ وہ جو پل ہے اس پل سے جو ہے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تقریباً. آپ جو ہے کوئی مطلب وہاں پر جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے تو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر گاڑی وغیرہ بھی نہیں جا سکتی، اور پھر پہاڑ کے درمیان سے جو سرنگ بنائی ہوئی ہے تو آپ کو اس پٹڑی پر ہی پیدل ہی گزرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اتنا ٹائم لگا ہے شاید یہ آپریشن کرنے میں یا ریسکیو کے لیے. ہم جب گئے ریسکیو کے لیے تو کم سے کم ہمیں جو ہے کوئی 1.5 سے 2 گھنٹے پیدل چلنا پڑا، اور ہم جا کر وہاں پر ہم نے ریسکیو کیا، فرسٹ ایڈ. پھر آپ ظاہر لوکل لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں جانا تھوڑا سا قدرے آسان بھی تھا. اور لیکن ابھی جو اس آپریشن کو لے کے اگر ہم بات کریں، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ جو BYC ہے بلوچستان بھر میں آپریٹ کر رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ BYC کے کتنے ایسے لوکل ذمہ داران ہیں جو کہیں نہ کہیں BLA کے ساتھ یا BLF کے ساتھ یا کسی اور پارٹی کے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور یہ ان کو یا وہ انہیں فائدہ دے رہے ہیں؟ ایسی کوئی چیز ہے یا یہ ان پہ الزام ہے آپ کے خیال سے؟ جی BYC تو دیکھیں ان کی آپ ایک کہیں کہ وہ جو عام عوام ہے ان کا مائنڈ سیٹ بنانا، ان کو جو ہے اس طرف راغب کرنا، ان کو مطلب ریاست پاکستان کو اتنا ظالم پیش کرنا، جو عام بندہ ہے جو باقی تمام چیزوں سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوجر نہیں ہے کہ بھائی کس طرح ہو رہا ہے، سیاست کیا ہے، چیزیں کیا ہے. بس وہ اسپیسیفک ورڈ بلوچ کو مظلوم، مطلب بلوچ کے اوپر ظلم، اور جو ہے وہ اس کو ایک پرموٹ کر کے، اور باقاعدہ جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک نرسری بنی ہوئی ہے BLA کے لیے، اور یہیں سے یہ سارے لوگ جا رہے ہیں. آپ ان کی جو ہے جتنی بھی آپ ڈیٹیلز اٹھائیں گے، مطلب جتنے بھی لوگوں مختلف علاقوں میں شاید ایسا بھی ہے کہ جو BYC کے ذمہ داران ہیں وہ یا تو BLA یا کسی اور کالعدم تنظیم کے کمانڈرز کے بھائی ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس طرح کی بھی شاید وجہ ہے کہ ان کو سپورٹ زیادہ مل رہی ہے. جی بالکل. دیکھیں تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے یہ بہت ایک جو ہے ایک آپ کہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مطلب اب اس کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ یہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا اسے دکھایا جا رہا ہے، جسے اتنا بنا دیا گیا ہے.
چاہے وہ ریاست کی طرف جو نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں یا نیریٹو پرموٹ کر رہے ہیں، وہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے اس مسنگ پرسن کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر پا رہے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، اس طرف سے بھی غلطیاں ہیں، اس طرف سے بھی غلطیاں ہیں، لیکن جو ابھی ان کی جو ایک جو لوگ ہیں جو دکانداری اپنی چمکا رہے ہیں، آپ کہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ مسنگ پرسن اور یہ جو BLA اور یہ جو حملے، ان کو جو ہے انہوں نے ایک آپ کہیں کہ ایک فائدہ مند دکان بنا دیا ہے. اب جب یہ حملہ ہوگا لازماً یہ جتنے بھی لوگ آئے، BLA کے جتنے بھی لوگ آئے، یہ کہیں پر رہے ہوں گے، کسی سے کہیں کسی نے کھانا دیا سہولتکار ہوا ہوگا یا اس کے علاوہ ہمارے رسم و رواج اس طرح ہیں کہ اگر ہم کسی کے بھی گھر بھلے ہمارا دشمن بھی ہو بلوچستان میں، ہم اگر اس کے بھی گھر گزر کر جائیں اور اس سے پانی مانگے یا کھانا مانگے تو وہ ہمیں دے دیتا ہے. اب اس میں وہ چیزیں جو ہے وہ نیکسس ہوتا ہے، اس نے کھانا دیا جی، اس نے موٹر سائیکل دیا جی، اس نے پیٹرول پہنچا دیا جی، اس نے فلاں دی. تو یہ اب یہ اگر لوگ پکڑے جائیں گے یا ان سے تحقیقات ہوگی، جو بھی ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے تحقیقات کریں گے، اور پھر جو ہے اس کو جو ہے پھر ایک ڈرامہ بنا دیا جائے گا. یعنی ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ BLA پہلے ایک اٹیک کرتی ہے، اس اٹیک میں ایک پورا ظاہر نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے. اس نیٹ ورک کو جب سیکیورٹی فورسز پکڑتے ہیں تو یہ پھر سے ان کی بیس پہ ایک اور پروپیگنڈا کیمپین شروع کرتے ہیں. پھر اس طرح ہے نا، اگر کسی کی فیملی یہ نہ بھی چاہتی ہو کہ ہم روڈ پر آئیں تو یہ اس کے اوپر اتنا پریشرائز کرتے ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے مختلف جو آپ کہیں کہ ماسٹر مائنڈز ہیں، وہ جا کر ان کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ کا بچہ جی اٹھایا گیا ہے، اگر آپ نہیں نکلیں گے آپ اس طرح، یہ بلوچ فلاں بندے کو جو ہے اس طرح اٹھایا گیا، اس کی مسخ شدہ لاش پھینکی گئی. اس طرح کا مطلب وہ ڈرامہ ایک بند کمرے میں بنا کر اس فیملی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ روڈ پر نہیں آئے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے تو آپ کے بیٹے کی جو ہے لاش ہی ملنی ہے. اگر فرض کریں مطلب کچھ دنوں کے بعد اگر کسی بندے کو چھوڑا بھی جاتا ہے مسنگ پرسن میں، اگر کوئی سیکیورٹی ادارے نے اٹھایا ہے، وہ غلطی سے اٹھایا ہے یا اس کا نیکسس تھا یا اس کا مطلب کسی طریقے سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو گئی اور اسے چھوڑ دیا، تو پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اور پھر جو ہے اس فیملی کی جو ساری سمپیتی ہے وہ جو ہے BLA کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ٹارگٹ کلنگ بھی یہ خود BLA وغیرہ کرواتا ہے. لازماً فائدہ جس کو پہنچے گا، تو اگر اس کے مرنے سے جو ہے ریاستی ادارے، ریاست جو ہے وہ تو بدنام ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے جن کو فائدہ مل رہا ہے تو وہی لازماً اپنے فائدے کے لیے ہر ایک بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. ایسے ہی ہے. اب اس پہ آتے ہیں بابر خشک صاحب کہ یہ جو آپریشن ہوا، یہ ایک مشکل آپریشن تھا، پوری دنیا کا میڈیا اس پہ بات کر رہا تھا، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظاہر جس طرح کے پیچیدہ علاقہ تھا، پہاڑ تھے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ BLA کے جنہوں نے ہوسٹیج بنایا ہوا تھا ان میں سوسائڈرز بھی تھے مجید بریگیڈ کے، اور یہ جو ایک اور ان کا ٹیکنیکل اسکواڈ ہے، ایک اور جس کا STO اس طرح کا نام ہے، پھر ان کا انٹیلیجنس یونٹ ہے. تو یہ کس طرح کا کمبینیشن ہے اور یہ آپریشن کتنا مشکل تھا آپ کے خیال سے؟ جی دیکھیں، وہ جو بھی مطلب BLA کی طرف سے جتنے بھی ان کے ونگز تھے، مجید بریگیڈ تھا، STOS تھا، اور اپنا فتح اسکواڈ تھا یا زراب تھا، دیکھیے یہ سارے لوکل تھے. اب جو افواج پاکستان تھی جو آپریشن کر رہے تھے، وہ سارے جو ہیں مطلب لازماً وہ سارے تو بلوچستان سے نہیں ہیں، وہ پورے ملک کے مختلف حصوں سے تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، آگے جا کر جو ہے اس میں یہ پہاڑ ختم ہوتا ہے، آگے میدانی کسی بھی طرح وہ ایک یکدم انہیں جو ہے مطلب آپریشن کے لیے لانچ کیا جاتا ہے. تو اتنے کم ٹائم میں اور اتنے بہترین انداز سے اور اتنے لوگوں کو مطلب بچانا، اب BLA نے جو ہے یہاں پر ایک اور اسٹریٹجی مطلب کھیلی سمپیتی حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ لوکل لوگوں کو چھوڑا جو سبی کے تھے، جعفر آباد کے تھے، نصیر آباد کے تھے، یا مچ کے تھے، یا کوئٹہ سے مطلب کہیں اور جگہ ٹریول کر رہے تھے، تو ان کو چھوڑا. 50 ہوں گے، 60 ہوں گے، 100 ہوں گے. ان کو جب چھوڑا تو ان کی ویڈیوز بنی، سوشل میڈیا پر آئی، ان سے جو ہے وہاں پر ان کے پہلے سے جو ہے میڈیا سیل اور میڈیا موجود تھے جو ان ویڈیوز کو بھی پھر وائرل کریں گے. انہوں نے مختلف انٹرویوز کیے، اس میں سے جو ہے وہ چند ایک کلپس اٹھائے جو BLA کو سمپیتی جاتی ہے، جو BYC کو سمپیتی، اور جس سے یہ تاثر بنا کہ جی تو انہوں نے خود چھوڑے، اور باقی آپریشن ہوا. اور آپریشن جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ یہاں پر جو ہے یہاں سے ایک بندہ بھی بچ کر، میری خود یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ مطلب مجھے دکھ بھی تھا کہ جو حالات ہیں اور جس طرح BLA کا جو مزاج رہا ہے
اور جس طرح کی وہ بربریت کرتے ہیں ان کے آگے تو انسان یا جانور برابر ہے. تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایک آدمی کو بھی بچایا جا سکے گا, کیونکہ ظاہر فورسز جب وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں آپ ایون اگر ہیلی سے بھی لینڈ کریں گے تو بھی آپ نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے. ان کو پتہ تو چل رہا تھا کہ کیا موومنٹ ہے, تو بڑا برل یہ پاک فوج کا ایک کردار ہے اس کے اوپر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یا یوتھ انگیجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ جو بالخصوص بولان ہے جو آپ کا آبائی علاقہ ہے, یہاں کن ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, وہ کچھ تلخ حقیقتیں اگر بندہ بیان کرے تو پھر ہمارے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں. اب یہ آپریشن ہوا, پھر ہم جائیں گے, سو جائیں گے, آرام کریں گے, جب پھر واقعہ ہوگا پھر ہم نکلیں گے, پھر آپریشن کریں گے, پھر سو جائیں گے. اب اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے کہاں سے آئے, کس طرح آئے, اس کے پیچھے بالکل لگ جانا ہے ہم نے. بالکل. اور 35-40 تو یہ مارے گئے والے, لیکن جو پیچھے بچے ہیں وہ آئے تو کوئی 100 کے قریب لوگ, 100 کے قریب آئے. ابھی وہ شہروں میں آزاد گھوم رہے ہیں, وہ ویڈیوز آپ کے جو ہے وہ سامنے ہیں. اب یہ آپ ان کے جب تک پیچھے نہیں جائیں گے, آپ ڈیفینسو سے نکل کر اوفینسو جب نہیں بنیں گے تب تک جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اگر ابھی یہ جو آپریشن کے لیے ہم نے جو ہماری جو فورسز ہیں, ہمارے جو ملٹری فورسز ہیں, وہ پولیس ہو, لیویز ہو, ایف سی ہو, RRG ہو, SSG ہو, وہ نکلے ہیں, تو ابھی وہ پھر واپس نہیں جائے میرا خیال ہے ان کو, بلکہ مزید جو ہے ان کو آپریشن کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے. اور اس گردونواں میں یہ جو ساتھ ایک ٹورسٹ لوکیشن ہے پیر غائب ہے, اس کے پیچھے پہاڑی علاقہ ہے, جمباڑی ہے, اس طرف سنی ہے, سنی میں پھر 5 کا علاقہ آتا ہے, پھر اس سے پیچھے کا علاقہ ہے. اب مطلب سنی کی طرف یا جمباڑی کی طرف وہ تو چلیں, آپ ایک تھوڑا سا آپ دور چلے جاتے ہیں. اب تو یہ پیر دپاسی اور یہ جو ہے سٹی ایریا ہے, ڈاڈر کا ایریا ہے, وہ جو مین ہیڈ کوارٹر ہے ڈسٹرکٹ کچی بولان کا, اس میں مطلب یہ سر عام گھوم رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ سعودیہ ہوٹل ایک ہے, بہت مشہور ہوٹل ہے ڈاڈر میں, مین بائی پاس کے اوپر ہے جی, وہ 4 موٹر سائیکل آئے ہیں, بندوقوں کے ساتھ آئے ہیں, اور انہوں نے جو ہے ہوٹل سے کھانا لے کر اور پھر اسی طرح جو ہے یہ مشکاف کی طرف جو ہے انہوں نے موومنٹ چلے گئے. تو اب اس علاقے میں یہ آف اینڈ آن کہیں نہ کہیں نظر آتے رہتے ہیں. آف اینڈ آن بالکل نظر آتے ہیں, بالکل یہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بھتہ لے رہے ہیں, ٹھیکیداروں سے بھتہ لے رہے ہیں اور دوسری چیزوں پر. اب جو یوتھ کی بات آتی ہے, یوتھ کی بات آپ کرتے ہیں, تو یوتھ جو ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں بالکل مایوس ہے. وہ ریاست سے نہیں, وہ حکمرانوں کی وجہ سے مایوس ہے. ریاست تو دیکھیں اپنا فنڈ دے رہی ہے, اربوں روپے کا فنڈ ہے, لیکن وہاں پر ٹھیکیداری نظام ہے, وہاں پر ٹھیکہ کیا گیا ہے, وہاں پر ہمارا DHO ٹھیکہ ہے, وہاں پر ہمارا DC ٹھیکہ ہے, وہاں پر ہمارا یہ تلخ باتیں, وہاں پر ہمارا SP ٹھیکہ ہے, وہاں پر ہمارے جو باقی DO ٹھیکہ ہے, وہاں پر پوسٹ آئیں گی, وہ پوسٹ جو ہیں جی بیچی جاتی ہیں, اپنے لوگوں کو نوازی جاتی ہیں. میرے چاچے کا بیٹا ہے, ہمارے معتبرین, ہمارے طاقتور پیسے والے, میں بہت معذرت کے ساتھ چند ایک ایسے ہیں جو اتنی طاقت رکھتے ہیں, اتنی ہستی رکھتے ہیں, وہ جو ہے چھوٹی سی پوسٹ 4th کلاس کی پوسٹ بھی ہے, وہ اپنے بھائی بیٹے کو, اور اس سے پھر ایک عام نوجوان وہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے. اور باقی ٹھیکیداری نظام ہے, جب یہ ٹھیکیداری نظام ختم ہوگا ہمارے, اب میں نے خود وہاں پر 46 احتجاج صرف بنیادی سہولیات کے لیے کیے. وہ گیس تھا, پانی تھا, بجلی تھا, دوسری چیزیں تھی, تیسری تو مجھ سے آ کر لوگ پوچھتے تھے یار آپ پاگل ہو گئے, آپ یہ چیز بنے گی نہیں. جب ہمارے جو ہے بڑے نہیں چاہتے, بڑے سے مراد وہ جب بڑوں سے پوچھا جاتا ہے وہ جو ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز پر ڈال دیتے. بھائی سیکیورٹی فورسز یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اسپتال غیر فعال کریں, سیکیورٹی فورسز یہ تو نہیں کہتی کہ آپ اسکول غیر فعال کریں, لیکن آپ نوکریاں بیچیں, دوسری چیزیں کریں. اب میرے خیال میں اب ان کو بھی سوچنا چاہیے, اب یوتھ کے لیے جو ہے وہ یوتھ کے پاس جانا چاہیے, یوتھ کے مسائل حل کرنے چاہیے. اور جو ہر بندہ تو کسی معتبر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, یا ہر معتبر جو ہے وہ ہر بندے کی کال نہیں اٹھاتا, یا ہر اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ لوگوں میں جا ہی نہیں سکتا. اب پولیس نے کسی کو پکڑ لیا, وہ بندہ حیران ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ ریاست سے, وہ فوج سے, وہ لوگوں سے, وہ اس سب سے فرسٹریشن میں آ کر جو ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں ہوتا. اب میرا مریض ہے, پیشنٹ ہے, وہ پڑا ہوا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں ایمبولینس کے, جی ایمبولینس کا فیول آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, لیکن ایمبولینس جب سرکاری ایمبولینس ہوتی ہے, وہاں ایمبولینس والے کو کہہ دیں, وہ کہتا ہے جی پہلے ڈیزل ڈال دیں, جی پہلے ایمبولینس کا کرایہ دے دیں. سرکاری ایمبولینس کا بھائی کہاں سے کرایہ ہوتا ہے اللہ کے واسطے. یہی وہ چیزیں ہیں جو بیسکلی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں. جب حکمرانوں کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوں گی, وہ اپنے ذاتی
بینک بیلنس بنا رہے ہوں گے، اپنے ذاتی کام کر رہے ہوں گے، تو اس کا رد عمل یہی ہوگا۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر ہم بہت ساری سیشنز مزید کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، بہت شکریہ بابر خجک صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا، اور ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یہ ایک لمبا ایک نیریٹو ہے، اس کے اوپر ہم بابر صاحب کے ساتھ مزید بھی انشاءاللہ سیشنز کریں گے، اور بالخصوص یہ جو بلوچستان کا جو علاقہ ہے بولان کا، جہاں یہ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا، یہاں مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اقدامات کے لیے بابر خجک صاحب سے بھی میں اپیل کروں گا کہ بینگ اے لوکل اسٹیک ہولڈر، یوتھ ریپرزنٹیٹیو، اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کریں، اپنا کردار بھی ادا کریں، اور حکومت سے بھی میں یہ کہوں گا، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب سے، کہ شاید اب وقت آ گیا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو نیریٹو آپ ہمیشہ سے میڈیا پہ دیتے رہے، اس کی عمل درآمد کے لیے اب آپ کو سنجیدہ سٹیپس لینے ہوں گے، یوتھ کو انگیج کرنا ہوگا، تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔